السلام علیکم جی. بہت بڑی اور اہم خبر ہے، اور بہت بڑی اور اہم خبر جو ہے وہ سنانے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے. لاہور کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں کے اوپر گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہے، لٹرلی گوڈے گوڈے پانی کھڑا ہے. گاڑیوں کے اندر پانی گھس چکا ہے کئی چوکوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر. اور بنیادی طور پہ وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو ڈیم بنائے تھے 350 جو ڈیم بنائے تھے، ان ڈیمز کو چونکہ موجودہ کیئر ٹیکر حکومت نے آپریٹو نہیں کیا اور پانی ان ڈیم کے اندر نہیں رک سکا، تو اس لیے پھر سڑکوں پہ پانی تو کھڑا ہونا ہی تھا. آج کل یوتھیے اس طرح کے آرگومنٹ دیتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. مجھے ایک یوتھیا کل ٹکرایا اور اس نے فرمایا کہ دیکھا آپ نے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے 45 لاکھ فالوور ہو چکے ہیں. تو خاکسار نے دست بستہ عرض کیا. میں نے کہا کہ وہ ایک ریمبو کس نام کا بندہ تھا، وہ ایک نرس تھی جس کو مشہور ہونے کا شوق تھا. یہ اپنا شدرے کے ہاسپٹل کے اندر وہ کام کرتی تھی، اور سزا کے طور پہ اس کو سروسز ہاسپٹل سے شدرے ہاسپٹل میں بھیجا گیا تھا. اسے ٹک ٹاک کا بڑا شوق تھا، اور وہ مریضوں کے مطلب کہ مرد لمحات کے بھی ٹک ٹاک بنا کے ساتھ میں اپنی شکل نکال کے تو وہ ٹک ٹاک کیا کرتی تھی، لیکن اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. تو اس کو وہاں پہ لے گیا اور اس نے وہاں پہ ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کی ان کے ساتھ. تو وہاں پہ پھر لوگ آ گئے جنہوں نے ٹک ٹاک کے اندر کڑوچ پھیر دیا، اور وہ جو تھا وہ جناب میڈیا کو ایک خبر مل گئی کہ جناب خاتون کے ساتھ بدتمیزی ہوئی. پہلے خاتون کا کریکٹر تو دیکھ لو نا یار، ٹھیک ہے، وہ کرن کی گئی سی ہوتے. اور وہاں پہ جا کے اس نے لوگوں کو بلایا کیوں تھا، اور بلایا تھا پھر جناب آل دا گریٹ اینکرز، جناب وہ کیا ہے شامی، اور وہ جناب وہ کیا اقرار الحسن، وہ جناب وہ قوم کی اجتماعی جو اخلاقیات ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے. تو ظاہر پتہ ہے آپ کو مطلب کہ ہر فقہ کے مطابق وہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں دونوں حضرات، تو پڑھنے پہنچ گئے. اور پھر اس کے بعد ہر ٹک ٹاکر نے اور ہر یوٹیوبر نے اس کے اوپر اپنی جو تھی وہ ہاتھ صاف کیے. لیکن وہ ریمبو صاحب وہاں پہ جو پہنچے تھے اور انہوں نے یہ حماقت فرمائی تھی، تو اس کے نتیجے میں ان کے ٹک ٹاک پہ فالوورز کی تعداد 1 کروڑ سے پار کر گئی تھی. میں نے کہا بھائی جان 45 لاکھ آپ کم بتا رہے ہیں، وہ تو مینار پاکستان پہ ایک خاتون لے کے گیا تھا نا، جس کو اس نے جو بھی کرنا تھا وہ کیا تھا. بھائی جان عمران احمد خان نیازی تو 126 دن چاندہ رہے ہیں. 3 ضرب دے ذرا 126 دے نال، پھر چیکی ہے اگوں، پھر چیکی ہے پٹے ہے اگوں. میں نے کہا اس نے ایک دن جا کے مینار پاکستان کے اوپر یہ حرکت کی ہے، تو اس کے 1 کروڑ فالوورز ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ جو ہے وہ 126 دن یہ حرکت فرماتے رہے ہیں. اور بائی دا وے 126 دن کے علاوہ باقی جو انہوں نے 2,500-3 ہزار جلسے کیے ہیں، تو ہر جلسے کو انہوں نے اس سے نہیں رکھا. تو اب تو یہ بات ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بتاتے ہیں نا کہ انہوں نے 1600 سے 1700 خواتین کو باقاعدہ کرائے پہ رکھا ہوا تھا. ان کو جلسے کی باقاعدہ افزانہ ملتا تھا، اور انہوں نے ان میں سے جتنی دستیاب ہوتی تھی نا، مطلب جتنی قریب ترین پورے پاکستان میں انہوں نے ہائر کی ہوئی تھیں، کہ مطلب کہ اگر میاں چنو میں اس طرح کی کوئی خاتون ہائر کی ہوئی ہے تو ملتان والے جلسے میں پہنچ جائے، اس کو آنے جانے کا خرچہ اور دیہڑی ملتی تھی. اور وہ وہاں پہ ٹک ٹاک بنا کے بھی اپلوڈ کرتی تھی اور انٹرویو بھی دیتی تھی کہ میری ماما جو ہے وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے. اس طرح کی تمام بکواسیات کرنے والے بچے اور بچیاں کرائے پہ لائے گئے ہوتے ہیں ادائیگیاں کر کے. یہ ہمیں انہوں نے بتایا. انہیں تو ماما بھی کرائے پہ لے کے آندے نہیں یار، ٹھیک ہے نا. جب پکڑیا گیا شہباز گل، ڈاکٹر شہباز گل، یہ ماں کرائے تے آئی سی، اور آ کے اس نے پریس کانفرنس کی. وہ ہمارے ایک کولیگ ہیں، انہوں نے پوچھا سائڈ تے جا کے مائی صاحبہ، تو مائی صاحبہ پھٹ پائے کیونکہ پیمنٹ پوری نہیں کی تھی. ادھی پیمنٹ پہلے دینی سی، ادھی پیمنٹ بعد دینی سی. پھر اس مائی کو منایا گیا. تو لاہور میں جو جلسہ کیا تھا نا ہاکی اسٹیڈیم کے اندر، اس کے اندر پھر وہ خاتون جو تھی وہ ڈرامہ کرتی ہوئی ویل چیئر پہ بیٹھ کے آ گئی، اور جناب پی ٹی آئی کے یوٹیوبر نے اینج جناب تھلوں کیمرہ مار تے اوپروں جناب ڈرون مار کے دسیا کہ ماں جی جڑے نے پہنچ گئے نے، وہ مائی کرائے تے آئی سی، وہ دیہڑی دار جے. وہ جس طرح وہ بتایا نہیں کرتی تھی خاتون کے دھنیا لیں تو 2 ٹماٹر ساتھ میں مفت دے دیتا ہے وہ مہنگائی کے اوپر. اور اس کے ساتھ ایک افغانی نژاد نان پاکستانی افغان ریزیڈنٹ پاکستان کا جو چماٹ ہوتا تھا، وہ کھڑے کنوں والا ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا، چولا آدمی مائک پھڑ کے ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا.
تو وہ بھائی غائب ہو گئی, وہ کرائے پہ آتی تھی نا جی. خیر اینی ہاؤ, کوئی اور مطلب نہیں سمجھنا تو یار, میرا مطلب ہے کہ فنکار تھی بھائی, وہ اس کو ادائیگی کر کے لایا جاتا تھا, وہ فن کا مظاہرہ کرتی تھیں. تو خیر بہرحال یہ ہو گیا. میں نے پچھلے دنوں بات کی, ایک تاریخی حقیقت بتائی کہ کس طرح غلام اسحاق خان صاحب نے پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر اپنے ہم خیال لوگوں کو جو تھا وہ بھرتی کیا. اس کے اوپر ہمارے اوپر آپ کو پتہ الزام لگ جاتا ہے ہمیشہ. اگر ہم یہاں پہ اگر بات کر دیں کہ پنجاب کے بچوں کو بھی فیسیں کم کی جائیں تو اس کے اوپر ہمارے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ جی ہم جو ہے صوبائی تعصب پھیلا رہے ہیں. میں پنجاب کے بچوں کی بات کر رہا ہوں یار. پنجاب کے سرکاری یونیورسٹیوں کا وائس چانسلر, ڈین, کوئی بھی کسی بچے کو 1 روپیہ فیس معاف ہی نہیں دے سکتا, بھلے اس کی جتنی مرضی شدید سے شدید ضرورت ہو. ٹھیک ہے, این جی اوز کو کام کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ڈونیشن ہونی چاہیے, وہ اپنی جگہ کے اوپر. لیکن یار جینوئن ڈیمانڈ کی بنیاد کے اوپر ایک چیئرمین ڈپارٹمنٹ کا یا اس فیکلٹی کا ڈین یا پھر وائس چانسلر کو پاور ہونی چاہیے اس کے پاس کہ وہ بچے کی فیس آدھی کر دے, معاف کر دے, کوارٹر کر دے, 25% لیس کر دے. ٹھیک ہے نا. ہاں, ہمارے دوست کرم فرما ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب جب وائس چانسلر سرگودا تھے تو وہ کہتے تھے قانون نے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو پھر ان کو مختلف مخیر حضرات پیسے بھیجوا دیا کرتے تھے کہ یہ بچوں کی فیس ہماری طرف سے دے دیا کریں. 10 مطلب کہ 8 سے 10 ہزار بچہ وہ ڈونیشن پہ پڑھایا کرتے تھے, لیکن اپنی پاور ان کی نہیں تھی کہ وہ بچوں کی فیس معاف کر سکے. تو یہ ہم نے جب اس کی بات کی ہے تو تکلیف جو ہے وہ فوری طور پہ شروع ہو گئی کہ جناب آپ صوبائی تعصب پھیلا رہے ہیں. اس میں صوبائی تعصب کہاں ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, وابڈا ہاؤس کے اندر جو ہمارے پختون بھائی دوست ہیں, ہماری یاریاں رہی ہیں ان سے. ہم نیشن میں کام کیا کرتے تھے, نیشن کا دفتر سامنے ہی تھا, نوائے وقت کا دفتر سامنے ہی تھا. تو دوپہر کو انہوں نے فون کرنا کہ کھانا میں نے گرم کروا لیا, تم آ جاؤ. ہم نے جا کے ان کے ساتھ کھانا کھانا. ٹھیک ہے, ہم کئی دفعہ جا کے پشاور میں ان کے مہمان بنے. ٹھیک ہے, وہ 1-2 دفعہ پاک پتن تشریف لائے, ہمارے مہمان بنے. ٹھیک ہے نا. تو دوستیاں یاریاں ان کے ساتھ اپنی جگہ پہ تھی. اور پھر وہ ایلیویٹ ہو کے کوئی چیف انجینئر بن کے ریٹائر ہوا, کوئی جنرل مینیجر بن کے ریٹائر ہو گیا, کوئی ممبر وابڈا بھی بنے. تو ہماری یاریاں دوستیاں رہی ہوئی ہیں ان سے, گھر میں آنا جانا رہا ہوا ہے, ابھی بھی بعض لوگوں کے ہاں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم جو ان کے انڈکشن کا پروسیس تھا اس کے اوپر ہم ان کے منہ کے اوپر بیٹھ کے بھی کیا کرتے تھے اور یہ مانا کرتے تھے. ان کو میرا بابا کہتے تھے, اسحاق خان صاحب کو. تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ حقائق کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں بیان کرنا ہی دراصل انٹلیکچوئل اونیسٹی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, تو لیکن پھر گل اتھے دی اتھی رہ گئی یار, بات وہیں کی وہیں رہ گئی. بات کی طرف واپس آتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 2 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ریلائنس رکھتے ہیں, ایک حکومت کی حماقت اور ایک اپنی سسٹین سپورٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک قومی گیم کے اندر ایک 11 ممبروں کی ٹیم, بلکہ 13 ممبروں کی ٹیم کے ساتھ شہباز شریف کا تعارف کروایا جا رہا تھا. ان میں سے ایک ممبر نے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ نہیں ملایا. ایک نوجوان نے, ناراض ہوگا, ٹھیک ہے, اولاد باپ سے ناراض ہو جاتی ہے تو وہ بھی ناراض ہوگا. ٹھیک ہے, چور حکمرانوں سے ناراض ہوگا مبینہ طور پہ. ٹھیک ہے, تو اس نے ہاتھ نہیں ملایا, تو اس کام کو اٹھا دیا. تو کافی دیر تو 24-48 گھنٹے تو ہم نے برداشت کیا. پھر میں نے کہا چلیں شکریہ, آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جناب اب 13 میں سے صرف ایک ہی فرد رہ گیا عمران خان کے ساتھ. بڑی آگ لگی, پھر بڑی آگ لگی ہے یار. میرا مطلب ہے کہ یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا اس کا, تو اس کے اوپر پھر بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت آگ لگتی ہے. تو بہرحال جی یہ تھا, میں نے کہا کہ آپ کو عرض کر دوں. اور اب دیکھیں عمران خان کو فوج مایوس کرتی ہے یا عمران خان فوج کو مایوس کرتا ہے. لیکن جو ہے عمران خان کی گرفتاری کی تاریخ دیا کرتے ہیں, جنہوں نے کہ پہلے 18 جولائی کی تاریخ دی تھی, اب انہوں نے 28 جولائی کی تاریخ دے دی ہے. میں نے پھر اپنے خصوصی ذرائع کو فون کیا, ماشاءاللہ پروموٹ ہو گئے. ٹھیک ہے, پچھلے دنوں وہ 30 پروموٹ نہیں ہوئے بریگیڈیئر صاحبان میں جو جنرل بنے ہیں, تو ان میں سے ایک صاحب کو میں نے, ٹھیک ہے, اپنے اب ہمارے برخورداران میجر جنرل کے لیول پہ پہنچنا شروع. برخورداران سے بنا رہے ہمارے اسٹوڈنٹ رہے ہوئے. ٹھیک ہے, تو کسی زمانے کے اندر
تو میں نے ان سے میں نے پوچھا وہ سورس ہیں اپنا تو انہوں نے کہا انہیں کہنے دیں. میں نے کہا اچھا 16 ستمبر کے بعد ہی ہونا جو کچھ ہونا ہے. انہوں نے کہا ہاں 16 ستمبر کے بعد ہی ہونا جو کچھ ہونا ہے. تو اب نئی تاریخ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کی گرفتاری کی دی گئی ہے وہ 28 ہے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 26 ہے, 26 جولائی کو پکڑے جائیں گے, کچھ کہتے ہیں 28 کو پکڑے جائیں گے, جبکہ ہمارے سورسز کہتے ہیں کہ 16 ستمبر سے پہلے اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. 16 ستمبر ہی نا, ہاں اس وقت تک وہ چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. ہاں تو میں نے ان سے وجہ پوچھی, میں نے کہا سر 16 ستمبر تو کیوں؟ انہوں نے کہا 16 ستمبر کے بعد اگر وہ ڈیو کورس آف لا چلتا بھی ہے تو وہ الیکشن اندر ہی گزارے گا, الیکشن کے بعد باہر آئے گا. اگر ابھی گرفتار کر لیا گیا تو ڈیو کورس آف پروسیجر بھی چلا, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو میرٹ پہ چلنا ہے نا, ٹھیک ہے. اور امیر بھٹی صاحب کو بھی انہوں نے کھینچ کے کان مروڑ کے سیدھا کر دینا ہے کہ میرٹ پہ چلو بھائی. ویسے امیر بھٹی صاحب تھوڑے سے صراط مستقیم پہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے بیٹے کا, اپنے داماد کا کیس انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے, تو وہ صراط مستقیم کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو خیر وہ انہوں نے کہا کہ وہ ڈیو کورس آف پروسیجر چلے گا, اور ڈیو کورس آف پروسیجر چلے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر جو ہے انہیں باہر آنے میں الیکشن تو گزر جائیں گے, تو پھر باہر آ کے جو مرضی کہتے پھر. بہرحال جی میں نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.